بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا معہد الحافظات پشاور شہر ورسک جماعت نہم مضمون تفسیر سبق نمبر 15۔ آج کے سبق کا آغاز سورہ انشقاق سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گا، وَحُقَّتْ، اور وہ اسی لائق ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ، اور وہ ڈال دے گی، مَا فِيهَا، جو کچھ اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گی، وحقت، اور وہ اسی لائق ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا، بے شک تو اپنے رب کی طرف مشقت اٹھانے والا ہے، فملاقی، پھر تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے، فاما من اوتی، پس جس شخص کو دیا گیا، کتابہ، اس کا اعمال نامہ، بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، پس جلد ہی اس سے آسان حساب لیا جائے گا، وینقلب، اور وہ لوٹے گا، الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا، خوشی خوشی، واما من اوتی، اور بہرحال جس کو دیا گیا، کتابہ، اس کا اعمال نامہ، وراء ظہری، پیٹھ پیچھے سے، فسوف، پس جلد ہی، یدعو، وہ پکارے گا، ثبورا، ہلاکت، ویصلی، اور وہ داخل ہوگا، سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ میں، انہ کان، بے شک تھا وہ، فی اہلہ، اپنے گھر والوں میں، مسرورا، خوش، انہ ظن، بے شک اس کا یہ خیال تھا، ان لن یحور، کہ وہ ہرگز نہیں لوٹے گا، بلا، کیوں نہیں، ان ربہ، بے شک اس کا رب، کان بہ بصیرا، اس کو دیکھنے والا تھا۔ اب سورہ انشقاق کی تفسیر کرتے ہیں۔ پچھلی صورتوں میں قیامت کے احوال کا ذکر ہو چکا تھا، اسی طرح جو نیک اور بدکار لوگ ہیں ان کے جزا اور سزا کا بیان تھا کہ نیک لوگوں کو نعمتیں ملیں گی، وہ جنت میں جائیں گے، اور جو بدکار فجار کفار لوگ ہیں تو وہ جہنم میں جائیں گے، ان کی سزا کا بیان ہو گیا تھا۔ تو اس صورت میں بھی اسی مضمون کا بیان ہے۔ تو ابتدا اذا السماء انشقت سے ہے کہ یہاں پہ بھی قیامت کے احوال کا ذکر ہے، تو اس میں سے ایک حال یہ ہوگا کہ آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور اسی مضمون کو پچھلی صورتوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ اس کو تعبیر کیا ہے، مختلف آیات میں اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک جگہ تو وفتحت السماء فکانت ابوابا سے اس کو تعبیر کیا ہے، اسی طرح سورہ انفطار میں اذا السماء انفطرت کہا گیا ہے، واذا السماء کشطت کہا گیا ہے۔ تو ان تمام آیات کا، ان تمام الفاظ کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ قیامت کے وقوع پر یہ دال ہے، قیامت کے احوال کا ذکر کیا گیا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گا، اور وہ اسی لائق ہے۔ یہاں پہ اذنا کا لفظ لائے ہیں کہ وہ سن لے گا، وہ اطاعت کر لے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب آسمان کو پھٹنے کا حکم ہوگا کہ پھٹ جاؤ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سن لے گا، اور پھر سننے کے بعد اس کی اطاعت بھی کرے گا، کیونکہ اس پر یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ روگردانی نہیں کر سکتا، نافرمانی نہیں کر سکتا، کیونکہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنے پر مجبور ہیں۔ تو جب اس کو پھٹنے کا حکم ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ اب مد یا مدو کا معنی ہے کھینچنا یا لمبا کرنا، تو وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا۔ اسی کے بارے میں جابر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمین کو کھینچ کر لمبا کیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا، کہ جس طرح
ایک چمڑے کو کھینچ کر بڑا کیا جاتا ہے تو زمین کی جو موجودہ مقدار ہے تو اس دن اس کی مقدار اس سے اور زیادہ ہو جائے گی، اور یہ کام اس لیے کیا جائے گا کہ جو تمام لوگ ہیں اگلے اور پچھلے تمام لوگ اس زمین پر آ جائیں، اس پر سما جائیں۔ لیکن اس زمین کو لمبا کرنے کے باوجود بھی ہر ایک شخص کے حصے میں زمین کا اتنا ہی حصہ آئے گا کہ جس پر وہ صرف اپنے 2 پاؤں رکھ سکے گا، یعنی لوگ اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ صرف جو زمین کو لمبا کیا جائے گا زمین کی وسعت اور بھی بڑھ جائے گی، تو اس کے باوجود بھی لوگوں کے لیے صرف اتنی جگہ ہوگی، گنجائش ہوگی کہ وہ صرف اس پر اپنے 2 پاؤں رکھ سکیں گے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے اور وہ خالی ہو جائے گی، یعنی زمین جب پھٹ جائے گی تو اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ مردے ہیں یا خزانے ہیں تو زمین ان تمام چیزوں کو باہر اگل دے گی، باہر نکال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گی اور وہ اسی لائق ہے، یعنی جس طرح آسمان کو جو حکم ہوا تھا تو اس نے اطاعت کی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق آسمان پھٹ جائے گا، تو اسی طرح زمین کو بھی جب پھیلنے کا یا پھٹنے کا حکم ہوگا تو زمین بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اطاعت کرے گی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک، اے انسان بے شک تو مشقت اٹھانے والا ہے اپنے رب کی طرف، فملاقی، پھر تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ یہاں پہ کدحن یا کادحن کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام میں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرنا، پوری محنت کرنا، اور یہاں پہ الی ربک کہا گیا ہے تو مطلب اصل میں یہ الی لقاء ربک ہے کہ اپنے رب کی ملاقات کی طرف تو مشقت اٹھانے والا ہے، کوشش کرنے والا ہے۔ اور فملاقی میں جو ہا ضمیر ہے یعنی فملاقی تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے، تو اس میں بھی 2 احتمالات ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ ضمیر جو ہے وہ رب کی طرف راجع ہے کہ فملاقی تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے، یعنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو ہر کوشش ہے، ہر سعی ہے، تو اس کی انتہا اس کے رب کی طرف ہونے والی ہے۔ پھر یہاں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک جو ہے وہ یا ایھا الانسان انک کادح میں ہے، یہ پہلی بات ہے کہ ہر انسان چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اچھا ہو یا برا ہو، نیک ہو یا بد ہو، تو کوشش کرنا، سعی کرنا، محنت کرنا اس کی فطرت میں داخل ہے، یعنی چاہے وہ اچھا ہو تو وہ اچھے کاموں کے لیے محنت کرے گا، اور اگر کوئی شخص برا ہے تو وہ برے کاموں کے لیے محنت کرے گا، یعنی ہر شخص جو ہے وہ محنت اور کوشش کرنے والا ہے۔ یعنی کوئی نیک انسان ہے تو وہ جائز طریقے کو اختیار کر کے، محنت کر کے وہ اپنے لیے کماتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی برا آدمی ہے، چور ڈاکو ہے، تو وہ برے راستے کو اختیار کر کے، محنت مشقت کر کے اپنے لیے اپنے مقصد کو حاصل کرتا ہے۔ تو خلاصہ اس پہلے جملے کا یہ نکلتا ہے کہ دنیا میں چاہے جو بھی انسان ہو، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، تو وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے خوب جد و جہد کرتا ہے یا وہ مشقت اٹھاتا ہے۔ پھر دوسری بات الی ربک میں ہے، یعنی اس میں یہ اشارہ ہے کہ جو بھی سمجھدار آدمی ہوگا، جو بھی عاقل آدمی ہوگا، تو وہ جو محنت اور مشقت کرے گا تو اس کا مقصد جو ہے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ یعنی ہر سمجھدار آدمی اپنے سامنے اپنی منزل کو، اپنے مقصد کو رکھتا ہے، اور ہر انسان کی منزل جو ہے وہ موت ہے۔ چنانچہ چاہے جو بھی حالات ہو، جو بھی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اپنے موت ہی کی طرف، اپنے منزل ہی کی طرف وہ چلتا رہتا ہے، اور یہ منزل جو اس کی جو منزل ہے یا اس کا جو مقصد ہے، تو چاہے وہ اس کی طرف نہ بھی جانا چاہے، وہ پھر بھی اس کی طرف چلتا رہتا ہے، اور اس کا انکار اس کے لیے ناممکن ہے۔ تو اس الی ربک سے یہ معلوم ہوا کہ انسان جو بھی کوشش کرتا ہے، جو بھی محنت کرتا ہے، دنیا میں جیسے بھی وہ رہتا ہے، لیکن آخر میں اس کو اپنے منزل کی طرف جانا ہے، اپنے رب کی طرف اس کو پہنچنا ہے، تو وہ جو اعمال دنیا میں کرتا تھا پھر اپنے رب کے سامنے اس کو جواب دہ بھی ہونا ہے۔ اور تیسری بات جو اس آیت میں ذکر ہے کہ فملاقی تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ ایک احتمال جو ہے وہ ضمیر میں فملاقی جو ضمیر ہے اس میں رب کی طرف یہ راجع ہے کہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے، اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، لہٰذا تم نے جو بھی اعمال کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب بھی دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان تمام اعمال کا بدلہ بھی دیں گے۔
یا پھر دوسرا احتمال جو اس میں ہے کہ وہ ضمیر کا مرجع جو ہے وہ قدحن ہو یا قدح جو قادحن میں جو اس کا فعل ہے قدح مشقت اٹھانا تو اس کی طرف راجع ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی کوشش کرتا ہے، جو بھی مشقت اٹھاتا ہے، تو آخر میں وہ اپنے رب کے پاس جب پہنچے گا تو وہ اپنے اس کوشش سے ملاقات کرے گا، اپنے اس کوشش کو دیکھ لے گا، یعنی اس کوشش کا بدلہ جو اس کو ملے گا تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو عن قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ان آیات میں مؤمنین کو جو بدلہ ملے گا، مؤمنین کی جو جزا ہے اس کا بیان ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیں گے، اس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ اور آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ اس کی نیکیاں اور برائیاں تمام معلوم ہوں گی تو اس کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ اعراض کر دے گا، اس کی برائیوں کو معاف کر دے گا اور اس کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا، چنانچہ وہ جنت میں جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور گھر والوں کی طرف وہ خوشی خوشی لوٹے گا۔ اب یہاں پہ جو اہل کا لفظ استعمال ہوا ہے یا اہل کا جو ذکر ہے کہ گھر والوں کی طرف لوٹے گا، تو اس گھر والوں سے اہل سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں دو احتمالات ہیں، یا تو اس سے مراد جنت کی حوریں ہیں، یعنی جنت میں جو اس کے اہل ہوں گے، جو اس کے گھر والے ہوں گے وہ جنت کی حوریں ہیں، تو یا تو وہ مراد ہے کہ ان کی طرف وہ خوشی خوشی لوٹے گا، اور یا پھر اس سے مراد جو ہے وہ گھر والے ہیں، وہ اہل و عیال ہیں جو دنیا میں اس کے ساتھ رہتے تھے، یعنی جب حساب و کتاب میں کامیابی اس کو ملے گی اور اس کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو یہ خوشخبری، یہ خوشی کی بات سنانے کے لیے وہ اپنے گھر والوں کی طرف جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کا عمل نامہ پیٹھ پیچھے سے دیا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو جلد ہی وہ ہلاکت کو، موت کو پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوگا۔ یعنی اب پیچھے مومنین کی جزا کا ذکر ہو گیا کہ مومنین کو کیسا بدلہ ملے گا، تو اب ان آیات میں جو کفار کی سزا ہے اس کا ذکر ہے کہ کفار کو ان کا اعمال نامہ پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ گھبرا کر اور خوف اور پریشانی میں موت اور ہلاکت کو پکاریں گے کہ کہیں اس طرح ہمیں موت آئے گی تو ہم اس مصیبت سے بچ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کو موت بھی نہیں آئے گی اور وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جہنم میں داخلے کا ان کو حکم مل جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی دوسری آیت میں دوسری جگہ جو ہے وہ بشمالی کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کہ کافر کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جبکہ یہاں اس آیت میں وراء ظہری آیا ہے کہ کافر کو اس کا عمل نامہ پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، تو بظاہر دونوں آیات میں تعارض ہے، یعنی ایک میں پیٹھ پیچھے سے ملنے کا ذکر ہے جبکہ دوسری آیت میں بائیں ہاتھ میں دیے جانے کا ذکر ہے، تو تعارض ہے۔ تو اس کے دو جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ کافر کو جو اس کا اعمال نامہ ہوگا وہ بائیں ہی ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن چونکہ سزا کے طور پر اس کے دونوں ہاتھوں کو پیٹھ پیچھے سے باندھا ہوگا، یعنی پیچھے لے جا کر اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، تو اس کو جو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ پیٹھ پیچھے سے بھی ہوگا اور بائیں ہاتھ میں بھی دیا جائے گا۔ یا پھر دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ پیچھے کی طرف لے جا کر اور وہاں پیٹھ پیچھے اس کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، اور ایسا اس لیے ہوگا کہ اس کو اور زیادہ ذلیل کیا جائے، اور زیادہ، لہٰذا دونوں آیات میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، یعنی کافر کے یہاں پہ جو اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس کو جہنم میں داخلے کا حکم ہوا ہے، تو اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا میں وہ اپنے اہل و عیال میں بہت خوش تھا، آخرت سے بالکل بے فکر رہتا تھا، آخرت کی اس کو کچھ فکر نہیں تھی، برخلاف مومنین کے کہ مومنین جو ہے وہ دنیا میں اگر ان کو کوئی راحت بھی نصیب ہوتی تھی تو تب بھی وہ آخرت کی فکر میں لگے رہتے تھے، آخرت کے لیے وہ اعمال کرتے تھے۔
انہو ظن ان لن یحور، بے شک اس کا یہ خیال تھا کہ وہ ہرگز واپس نہیں ہوگا، نہیں لوٹایا جائے گا، یعنی اس نے یہ دنیا میں یہ خیال کیا تھا، یہ گمان کیا تھا کہ یہی دنیاوی زندگی اس کا مقصد ہے، یہی دنیا کی زندگی ہے جس کے لیے اس نے سب کچھ کرنا ہے، مرنے کے بعد اس نے دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اس لیے جو بھی کرنا ہے تو دنیا ہی کے لیے کرنا ہے، دوبارہ اٹھنے کے بعد جو اس کی نئی زندگی ہوگی آخرت ہے تو اس کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی تو آگے اس کو اس کی سزا مل گئی۔ اور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے لوٹنا نہیں ہے بلکہ اس کا رب اس کو دیکھنے والا تھا، یعنی دنیا میں وہ جو کچھ بھی کرتا تھا تو دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا تھا، لہٰذا ان تمام اعمال کا حساب اور کتاب لینے کے لیے اور ان کا بدلہ دینے کے لیے، جزا اور سزا دینے کے لیے اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا۔ یہ ہو گئی ان آیات کا ترجمہ بھی ہو گیا، تفسیر بھی ہو گئی۔ اب آگے لغات دیکھتے ہیں۔ انشقت یہ فعل ماضی مثبت معلوم کے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، باب انفعال سے ہے، بمعنی پھٹ جانا، شق ہو جانا۔ حقت یہ فعل ماضی مجہول کے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور باب نصر سے بمعنی ثابت ہونا، واجب ہونا، اور حقت کا جو صیغے کا معنی ہے وہ یعنی وہ ثابت کی گئی، اسی لائق بنائی گئی۔ مدت یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، باب نصر سے بمعنی کھینچنا، پھیلانا یا دراز کرنا، لمبا کرنا۔ کادحن یہ واحد مذکر اس میں فاعل ہے، باب فتح سے بمعنی مشقت اٹھانا، کوشش کرنا، محنت کرنا۔ اوتیا یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول ہے، باب افعال سے بمعنی دینا، اور اوتیا جس کو دیا گیا مجہول کا صیغہ ہے۔ صبوراً بمعنی ہلاکت، موت، یا باب نصر سے بمعنی ہلاک کرنا، محروم کرنا۔ اور لن یحور یہ واحد مذکر غائب فعل نفی تاکید بلند ہے، باب نصر سے بمعنی لوٹنا، واپس ہونا۔ آج کا سبق یہاں ختم ہو گیا، آپ اس سبق کو یاد کر لیجئے اور اگلی آیات کا مطالعہ بھی کر لیجئے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔